وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و برادران اسلام و خواتین محترمات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ البقرہ کے پہلے پارے میں سے ابتدائی 3 آیات تلاوت کی ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم عرض خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا آغاز یہاں سے فرمایا. نزول کے لحاظ سے تو ابتدائی آیات سورۃ علق کی ابتدائی آیات ہیں، لیکن قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے یہاں سے شروع ہوتا ہے. سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، لمبی صورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور سب سے پہلے اس کو رکھا گیا. پھر آگے تھوڑی ہوتی ہوتی آخر میں بالکل چھوٹی صورتیں آ گئی. ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلا ہے. اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات سے کیا ہے. الف لام میم. حروف مقطعات کے بارے میں یہ ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ یہ ایک خفیہ بات ہے. جیسا کہ خلیفہ راشد، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر کتاب کے لیے، خط کے لیے، لکھی جانے والی چیز کے لیے، نوشتے کے لیے کوئی نہ کوئی راز کی بات ہوتی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کے راز کی بات ہے. اسی وجہ سے صحابہ اکرام اس لفظ کے بارے میں زیادہ قرید نہیں فرماتے تھے. اللہ کے کوئی راز کی بات ہے. تاہم بعض اس کو انسانی ذہن کے قریب کرنے کے لیے سمجھانے کی بھی کوشش کرتے تھے، اور وہ مختلف انداز سے اس کو سمجھایا گیا ہے.
امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے قرآن کریم کی تفسیر میں جو بات کہی ہے وہ زیادہ سالم ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی عالم بمرادہ بذالک، اس کی مراد کو اللہ تبارک و تعالی ہی زیادہ جانتا ہے. اس وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ یہ جو جس صورت کے آغاز میں آتے ہیں اس صورت کا جیسے مختصر عنوان رکھا جاتا ہے کسی چیز کا، اس طرح عنوان. جیسے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بارے میں ایک نظم ہو مثلا، تو اس کے شروع میں لکھتے ہیں حمد باری تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر کوئی نظم ہو تو اس کو لکھتے ہیں نعت. یہ ایک عنوان ہے. اسی طرح یہ سورت کا عنوان ہے. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، میم سے مراد مالک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے آغاز فرما رہے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ قرآن کریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے. حالانکہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اس کو وہ کہا ہے، یہ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے. یا وہ کتاب ہے جس کا تمام سابقہ کتابوں نے ذکر کیا ہے. قرآن کریم کا ذکر تمام سابقہ کتابوں میں موجود ہے. یا وہ کتاب ہے جو بڑی عالی شان ہے. لوح محفوظ میں ہے تو لوح محفوظ ایک بڑی عالی مقام جگہ ہے اور وہ ہم سے بہت دور ہے. وہ کتاب سے مراد یہ کتاب جو قرآن کریم کی ہم پکڑتے ہیں، پڑھتے ہیں. یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں. سابقہ تمام کتابیں، صحیفے اس کے بارے میں بتاتے چلے آ رہے ہیں. تمام مذاہب کے لوگ اس کو جانتے ہیں. تو اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا تھا. قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا. تو لہذا جیسے لوح محفوظ کے اندر ہے ویسے ہی اب ہے، ویسے ہی قیامت تک رہے گی. اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ کرنے کی ضرورت نہیں. جو شک اور شبہ کرے گا اور وہ اپنے ایمان کو ہی خراب کرے گا. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ چونکہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس کے بارے میں تفصیل سے رمضان میں انشاءاللہ بات ہوگی. تو میں نے رمضان کی آمد ہے، اس وجہ سے ان آیات کو آج تاکہ ساری باتیں تھوڑی بہت جو ہے وہ سامنے آ جائیں. تو یہ وہ کتاب ہے ھدی للمتقین، جو متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو قسم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ عام ہے، جو بھی لینا چاہے، دوسرے مذہب کا ہے وہ اسلام میں آ جائے تو آ سکتا ہے. اور ھدی للمتقین یہ خاص ہے، جو اسلام لا چکا، ایمان لا چکا، ان کے لیے بطور خاص قرآن کریم ایک رہنما ہے. ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے احکام ہیں، ان کے لیے مسائل ہیں. اللہ کی طرف سے جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری. تو
تو یہ ھدی للمتقین. متقی اسے کہتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہو اور شریعت پر چلتا ہو. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقویٰ کا مطلب یہ ہے محافظت اکبر حدود شرع، شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا جو ہے یہ تقویٰ کہلاتا ہے. تو جو شریعت کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام کے احکامات پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم رہنما ہے. متقین کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے اس مقام میں. متقین کی ایک صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. اب اہل ایمان کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سامنے نہیں ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالی، ہم اللہ کو مانتے ہیں تو یہ غیب پر ایمان ہے. اللہ کی طرف سے وہی فرشتے لاتے ہیں. جبرائیل لاتے تھے، نہ جبرائیل نظر آتے ہیں کسی کو اور نہ دوسرے فرشتے نظر آتے ہیں. وہی جو لے کر آئے ہیں وہ وہی کسی کو نظر نہیں آتی. جن ہیں نظر نہیں آتا. عالم برزخ ہے نظر نہیں آتا. قبر میں کیا ہے. پھر اور بہت سی باتیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا، اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. حسن سابقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا، جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبی ہیں. غیب کے ساتھ ایمان رکھنا، ان کی تصدیق کے ساتھ ایمان لانا پڑے گا. تو مومنین کی صفت میں ایک یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. یہ ایک بہت اہم اصول سمجھا دیا گیا. بعض لوگ ہیں وہ عقل دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو چیز عقل میں نہیں آتی پھر گمراہی کا پھاٹک کھل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں. مثلا اس دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نظر نہیں آتے لہذا یہ ہے ہی نہیں، فرشتے کوئی نہیں. اس طرح جو چیزیں ان کو نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہ بہت سلامتی کا راستہ ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ساتھ ان باتوں کی تصدیق کر دی. وہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، ان پر ایمان لانا یہ متقین کی صفت ہے، پہلی صفت. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. متقین کی ایک بڑی صفت یہ ہے جو اللہ نے یہاں اس مقام میں دوسری صفت کے طور پر بیان فرمایا، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنے کا مطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فقہاء اسلام، مفسرین کرام، محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے نماز کو قائم کرنا تو ایک ہر آدمی کر سکتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، اور ہوتے بھی ہیں. لیکن نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام ضروریات کے ساتھ ادا کرنا.
اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ تو نماز کے قیام میں اس کی ادائیگی مطلوب ہے کہ اس کی ادائیگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمائی ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور کس طرح اس کو ادا کرنا ہے، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کیونکہ رمضان کے مہینے میں نماز فرض تو سارے سال کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس میں نماز کا کورس بھی بڑھ جاتا ہے، قرآن کریم کا کورس بھی بڑھ جائے گا، وہ تراویح میں پڑھا سنا جائے گا اور تراویح کی نماز بھی بڑھ جائے گی۔ باقی انسان کی اپنی اپنی حیثیت پر ہے، کوئی نوافل پڑھے، کوئی تہجد پڑھے، بہرحال نماز کا کورس بھی بڑھ جاتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کا کورس بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کو رمضان المبارک کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ قرآن کریم رمضان میں اترا ہے اور رمضان میں زیادہ تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت عام روٹین سے زیادہ کرتے تھے۔ تو دوسری صرف یہ ارشاد فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری صرف یہ ارشاد فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ کسی بھی انسان کو جو بھی مال، نعمت، جو بھی چیز ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ میں نے خود ہی، میں نے اپنی محنت سے کی۔ عمومی طور پر ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے کہ خدا نے دی ہے، اور خدا کا شکریہ اگر ادا کریں تو وہ اس میں اور بڑھاتا ہے۔ تو ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے ہم اور بڑھائیں گے زیادہ تر۔ اس وجہ سے جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی نعمت دی ہے، مال ہے، دولت ہے، علم ہے، اقتدار ہے، جو بھی چیز ہے، اس پر خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کے احکامات کے مطابق اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس کے پاس بھی جو مال ہے وہ خدا کا ہے۔ خدا نے اس دنیاوی زندگی کے اندر انسانوں کو عارضی طور پر اس کا مالک بنایا۔ جیسے ہم لوگ جو ہیں بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلاتے ہیں اور اپنا مال جو ہے وہاں جمع کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بینک مالک ہو گیا اس کا۔ جب آپ اس میں سے چاہیں گے نکال لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمارے بینک کے اندر یہ دیا ہے اور اس کو استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اب یہ ہے کہ جس مالک نے وہ مال دیا ہے، ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال نہ کریں تو وہ مالک کیسے خوش ہوگا؟ وہ تو ناراض ہوگا۔ نہ ہم نے اس کا حق تسلیم کیا کہ اس نے دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں، اور نہ اس کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہم نے اس کو ادا کیا، تو خدا کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس کے خرچ کرنے کے طریقے بھی بتا دیے۔ ان میں سے ایک خرچ کا جو سلسلہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے وہ مختصراً عرض کروں گا۔ یہ بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے
قرآن کریم جب نازل ہوا تو مکی زندگی کے اندر مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، لیکن کتنا خرچ کرو اس کے بارے میں نہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پہلا سال گزر گیا اور دوسرے ہی سال میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ کا نصاب بھی متعین ہو گیا۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کا نصاب متعین نہیں تھا۔ یہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ بھی فرض نہیں تھے، ان کی جگہ دوسرے روزے رکھے جاتے تھے، ایام بیز کے یا عاشورہ کے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، اور زکوٰۃ بھی اسی طرح کوئی اپنے حساب سے جیسے سابقہ میں چلا آ رہا تھا، کیونکہ صرف خرچ کرنے کا حکم تھا، کتنا خرچ کرو، کس میں سے کیا کرو یہ نہیں بتایا گیا تھا۔ یہ مدنی زندگی میں سن 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ متعین ہو گیا کہ یہ کرنا ہے، فلاں فلاں مال میں اتنا اتنا حصہ تم نے کرنا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا رکن ہے، جس طرح نماز رکن ہے، روزہ رکن ہے، زکوٰۃ رکن ہے، حج رکن ہے، یہ ارکان اسلام میں سے۔ اس کے بغیر اس کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں رہتا۔ یہ اللہ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر شریعت کے اصولوں کے مطابق، مردوں اور عورتوں کے بعض احکام علیحدہ علیحدہ بھی ہیں، یہ سب بیان فرما دیے۔ تو زکوٰۃ سن 2 ہجری کے اندر یہ فرض ہوئی، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات امت کو بتا دی۔ میں اختصار کے ساتھ صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے اسلام کا رکن ہے۔ جس طرح دیگر عبادات ہم ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اصول اور طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ ان کے بغیر، مثلا نماز ہے تو اس کے لیے ایک اصول کے مطابق ہم ادا کریں گے تو ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی عارضہ نہیں ہے اس کو، تو نماز کہاں ہوگی؟ کوئی عارضہ نہیں ہے، ناپاک کپڑوں کے اندر، ناپاک جگہ کے اندر پڑھنا شروع کر دے تو نماز کہاں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسائل، زکوٰۃ کے مسائل میں بھی یہ ضروری ہے، جن میں سے 2 پوائنٹس کی طرف میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک، زکوٰۃ دینا کن لوگوں کے ذمہ ہے اور ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ لینا کن کا حق ہے اور ان کو کیسے لینا چاہیے۔ یہ چونکہ عبادت ہے، عبادت میں ادا کرنے والے کو بھی اس کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے گا تو جیسے نماز نہیں ہوتی اس طرح زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ میں نے بتایا نماز اگر بغیر وضو کے پڑھی تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مال اگر آپ نے زکوٰۃ کے مستحق آدمی کو نہ دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا بھی ایک اصول ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ دینے والے آدمی کو بھی اس کی جانچ پرکھ بہت ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے کرتا ہے، روزے کے لیے کرتا ہے، شرائط کو پوری کرتا ہے، حج کے لیے شرائط کو پوری کرتا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی کرے گا۔ اسی طرح لینے والے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر وہ مستحق نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ کا مال نہیں لینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
دینے والا تو کسی کو مستحق سمجھ کر ہی دے گا، اگر لینے والا مستحق نہیں ہے تو وہ اس کی عبادت کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے۔ دینے والے کو تو شاید اللہ تبارک و تعالی اس کے دینے کا اجر و ثواب دے دے، اور ظاہری طور پر اس نے چھان بین کی ہے تو اس کو یہی سمجھ میں آیا، لیکن سرسری طور پر اگر کسی نے کسی کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر کے اس کو دے دیا اور وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، کہ یہ چھان بین ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کو اپنے اصول کے ساتھ ادا کریں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ضروری ہے، اس میں قرآن اور حدیث میں بڑی تفصیلات موجود ہیں، فقہاء اسلام نے ان کے خلاصے بھی بیان کیے ہیں۔ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے وہ مسلمان ہے، کافر پر نہیں ہے زکوٰۃ، وہ عاقل ہے، پاگل نہیں، پاگل مکلف نہیں ہوتا، اس پر زکوٰۃ نہیں، وہ بالغ ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، نابالغ بچے بچی پر زکوٰۃ نہیں۔ وہ صاحب نصاب ہے، نصاب کے بارے میں عرض کرتا ہوں، نصاب کتنا ہوتا ہے؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اور جو مال ہے اس کے پاس وہ اس کی تمام حاجات ضروریہ سے زائد ہے، اپنے جو انسانی ضروریات ہیں اس سے زائد ہے، اور اس پر سال گزر جائے، زکوٰۃ جو ہے سال گزر جائے پھر فرض ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان پر زکوٰۃ کو فرض کرتی ہیں۔ اب ایسا آدمی جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی بعض شرائط ہیں۔ مثلا جب آدمی اپنے مال کا حساب کرتا ہے زکوٰۃ کے لیے، سال کے بعد کرے گا، تو جس مال کی اس نے زکوٰۃ دینی ہے اس کے لیے دو طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال اپنے اصلی راس سے علیحدہ کرتے وقت یہ نیت کر لے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ جو اپنا مال ہے کافی ہے، اس میں سے زکوٰۃ کا جتنا بنتا ہے وہ علیحدہ کر دیا۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مال میں ہی ہے لیکن سال گزرنے کے بعد اسی مال میں سے وہ دوسرے کو دینا چاہتا ہے تو اس وقت زکوٰۃ کی نیت کرے گا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ اگر نیت نہیں کرے گا، جس طرح نیت کرنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بینکوں کے اندر جن لوگوں کے رقوم پڑی ہوئی ہیں وہ زکوٰۃ خود ادا کیا کریں۔ اس میں بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں آدمی کے مال سے، ان بینکوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ ہم ان کے مال سے زکوٰۃ لے لیں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ کسی نے سنا یا نہیں سنا، سارے لوگ خبریں نہیں سنتے، نہ اخبار پڑھتے ہیں، نہیں پتہ چلتا، وہ نیت ہی نہیں کی اس نے۔
بغیر نیت کے جو ہے اس کی زکوٰۃ انہوں نے کاٹ لی. اور پھر یہ ہے کہ پھر وہ زکوٰۃ کو کن لوگوں کو دیتے ہیں اس کے اندر کوئی پتہ نہیں ہے. وہ کسی مستحق کو دیتے ہیں, نہیں دیتے ہیں, آپ کی عبادت کو اسی طرح ہی گڑبڑ میں رہی. اس وجہ سے اپنے مال کو خود وہاں سے لے کر اپنے ہاتھ سے جو مستحقین ہیں ان کو ادا کیا جائے. مستحقین کون ہیں جو زکوٰۃ کو وصول کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں بیان کی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مدات قرآن میں. فقیر ہیں, مسکین ہیں, مسافر ہیں, مقروض ہیں. بعض مدیں اس وقت وہ نہیں ہیں, کیونکہ وہ جہاد کا سلسلہ منقطع ہے, اس کی وجہ سے بعض مدیں جو ہیں وہ اس وقت نہیں چل رہی ہیں. مسافر ہیں, غلام ہیں, یعنی غلام آج کل نہیں ہے, غلام لوڑیوں کا دور نہیں ہے, یہ مد آج کل نہیں چلتی ہے. مؤلفۃ قلوب, قرآن اسلام کی طرف رغبت کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کا مال دے دیا جائے. اب یہ بھی کامی ہے, اسلامی ممالک میں تو نہیں ہوتا ایسا, دوسرے ملکوں میں ہو سکتا ہے. تو یہ قرآن کریم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی مدات بیان فرمائی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصول ایک ارشاد فرمایا جو بخاری شریف میں موجود ہے زکوٰۃ کے بارے میں. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. یہ مسلمان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں ہی کے فقراء پر اس کو بانٹا جائے گا. زکوٰۃ کے بارے میں میں نے پچھلے جمعے میں بتا دیا تھا کہ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے, غیر مسلم کو نفلی صدقات وغیرہ دیا جا سکتا ہے. اب زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں جس میں بہت ساری گڑبڑ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. زکوٰۃ میں ایک اصول یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دینے والا آدمی اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اصول کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کو, دادا کو, پردادا کے اوپر, یہ اصول کہلاتا ہے. یہ اصول ہے. باپ, دادا, پردادا, نکر دادا, چھکڑ دادا, 5-6 نسلیں تو دنیا میں چلی جاتی ہیں, اور بہت کم ہیں لیکن ہیں بعض جگہ. ان کو نہیں دے سکتا, ان کو اپنے دوسرے مال سے دے گا. یہ اصول کہلاتے ہیں. ماں باپ اوپر. دوسرا, اپنے فروع کو نہیں دے سکتا, وہ اپنے نیچے ہے. بیٹا بیٹی ہے, آگے ان کی اولاد, پوتا پوتی ہے تو آگے کا. یہ فروع کہلاتے ہیں. یہ اگر مستحق ہیں تو ان کو اپنے مال سے دیں, یہ اس کے قریبی ہیں. اسلام نے اقربا کا علیحدہ حق رکھا ہے. اپنے نہ اصول کو دے سکتا ہے نہ اپنے فروع کو دے سکتا ہے, زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. خاوند بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی پر اگر زکوٰۃ دینا ہے تو وہ خاوند کو نہیں دے سکتا. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں, سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دیتی. اگر وہ معاشرے میں کہیں کمزور ہیں تو ان کے لیے معاشرے کو چاہیے کہ ان کے لیے ان کی ضروریات دوسرے مال سے پوری کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ صدقہ زکوٰۃ یہ نہ میرے لیے حلال ہے نہ میری اولاد کے لیے، ان کے لیے نہیں۔ یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کی چھان بین کرنی ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو اتنا عام مال سمجھا ہوا ہے کہ ہر کام زکوٰۃ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کی شادی کرنی ہے، چلو یہ زکوٰۃ کے مال سے کر دو، اور مسجد بنانی ہے، زکوٰۃ کا مال لگا دو۔ یہاں ایک بات ملحوظ رہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ جو بھی چیز آپ زکوٰۃ میں دے رہے ہیں، وہ مستحق آدمی کی ملکیت کرنا ضروری ہے۔ جب تک اس کی ملکیت کے اندر نہیں آئے گی، آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ اگر مال کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو وہ پیسے مستحق کی ملکیت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کوئی شرطیں وغیرہ بھی نہیں لگانی چاہیے کہ تم یہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ وہ مالک ہے، وہ اس کو روٹی کی ضرورت ہے روٹی لے گا، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا لے گا۔ آپ جو ہے کہ ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ اس کا یہ کرو یہ کرو، تو ضرورت دوسری بات کی ہے اور آپ اس کو پھر پابند کر رہے ہیں، تو اس کا تو مسئلہ حل نہ ہوا۔ اس وجہ سے مستحق کو زکوٰۃ کا مال اس کی ملکیت کے اندر کرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ جب تک اس کی ملکیت میں نہیں آئے گا، اس وقت تک تم اپنی زکوٰۃ سے مبرہ نہیں ہوگے، ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں چھان بین کر کے کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو نصاب کے بارے میں بھی مختصر نظر کر دوں، یہ اہم بات ہے کہ نصاب کیا ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بہت سی چیزیں تھیں، آپ نے ان کا نصاب متعین فرما دیا ہے۔ مثلا سونا ہے، چاندی ہے، مال مویشی ہیں، کھیتی ہے، سب کا نصاب جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ سونا اور چاندی اس زمانے کے اندر تقریباً تھوڑا بہت ہی فرق تھا ان کی مالیت میں، بالکل معمولی سا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نصاب اکٹھا نہیں کیا، دونوں کا نصاب علیحدہ علیحدہ بتایا، حالانکہ معمولی سا فرق تھا، تاکہ قیامت تک جو ہے یہ مسائل حل ہوتے رہیں۔ کسی وقت سونے اور چاندی کا ریٹ برابر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیان کرنے میں نصاب علیحدہ ہی بیان کیا جائے گا، کیونکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ ہی بیان فرمایا۔ اگر اکٹھا کرنا ہوتا تو اس وقت معمولی فرق تھا، آپ وہ نکال کر اس کو اکٹھا بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں سونے کا کہاں ہے اور چاندی کا کہاں ہے، وہ زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ تو حدیث کے اندر سونے کا نصاب 20 مثقال آیا، 20 مثقال سونا اگر کسی کے پاس ہو، کسی مرد اور خاتون کے پاس، اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ 20 مثقال کو آج کل کے دور کے حساب سے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا کسی مرد کے پاس ہے، کسی خاتون کے پاس ہے، وہ استعمال میں ہے یا ویسے پڑا ہوا ہے، کسی بھی صورت کے اندر ہے، اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ ہے۔
اور زکوٰۃ کا اصول میں عرض کر دیتا ہوں کہ کل مال کا 40واں حصہ دینا ہوتا ہے، جس کو 2.5% کہتے ہیں۔ یہ ہماری امت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت بڑی آسانی ہوئی ہے کہ کل مال کا 40واں حصہ دینا پڑتا ہے۔ سابقہ امتوں کا اگر نصاب نکال کر دیکھیں، جیسا کہ بعض احادیث سے وہ پتہ چلتا ہے، ان کو کل مال کا 1/4 حصہ دینا پڑتا تھا۔ کہاں 40واں اور کہاں 1/4، بہت زیادہ۔ یہ تو اس امت کے لیے سہولت ہوئی ہے۔ تو سونے کا نصاب 7.5 تولے سے۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی کا نصاب حدیث میں 200 درہم آیا، 200 درہم، اور 1 درہم 3.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے۔ 3.5 ماشے چاندی کی مالیت جو ہے، درہم آج کل ایک کرنسی نوٹ کی صورت میں بھی چل رہا ہے، جیسے دبئی متحدہ عرب امارات کے اندر درہم جو ہے وہ نوٹ کو کہتے جو وہاں چل رہا ہے، وہ نہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ درہم نہیں، یہ درہم جو حدیث کے اندر آیا ہے جس کا وزن 3.5 ماشے چاندی ہے، وہ درہم۔ تو چاندی کا نصاب یہ 52.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی اگر کسی مرد اور خاتون کے پاس ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کا 40واں حصہ ہو نکالتا۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، جس کے پاس تھوڑا سونا ہے، صرف سونا ہے اور اس کے پاس کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر کسی کے پاس کچھ تھوڑا سونا ہے، کچھ تھوڑا چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، کوئی مال تجارت ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو اب معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر صرف سونے کا حساب لگائیں تو زیادہ تر لوگوں پر زکوٰۃ آئے گی نہیں۔ اور بڑے بڑے عجیب مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اگر صرف سونے کا حساب لگائیں تو 7.5 تولے سونے سے اگر 7 تولے سونا بھی کسی کے پاس ہو گیا تو وہ خود زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو جائے گا، کیونکہ میں صاحب نصاب نہیں، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں۔ بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے سونے اور چاندی کا نصاب علیحدہ علیحدہ رکھا ہے، اور امت میں ایسی صورت اکثریت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ یہ وہ چیزیں ہیں۔ ان سب کا مجموعہ فقہاء اسلام نے یہ فرمایا کہ چاندی کے نصاب میں تبدیل کرتے ہیں۔ 2 تولے سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے، 10 لاکھ روپیہ ہے، ہاں جی 10 لاکھ کا مال تجارت ہے، سب کو اکٹھا کر کے چاندی کی مالیت بنائے اور 40واں حصہ نکالے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو انسانوں پر زکوٰۃ نکالنا ضروری قرار دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کمزور طبقات ہیں ان کو مال پہنچایا جائے، ان کو مال پہنچایا جائے۔ اگر یہ ہے کہ صرف سونے کو لے کر ہم بیٹھ جائیں تو اس سے بہت سے لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو اس میں توازن یہ ہے کہ اس کے پاس بھی مال ہے،
زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ اور دے گا، اور کم سے کم نصاب کو، جو چاندی کا نصاب ہے اس کو ملحوظ رکھے گا تو دوسرے لوگوں کا فائدہ ہوگا، جو کمزور طبقات کی ہیں ان کا فائدہ ہوگا، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، اللہ خوش ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تو لہذا چاندی اگر ہوگی تو اس کا صرف چاندی ہوگی تو اس کا نصاب 52.5 کلو چاندی، اور مشترکہ ہے تو وہ میں نے بتا دیا ہے، مشترکہ ہو تو چاندی کا نصاب جو ہے اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ کسی کے پاس زمین ہے، زمین کی پیداوار جو ہوتی ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ زمین پر بارش وغیرہ برستی ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ خود ٹیوب ویل وغیرہ لگا کر یا کوئی بھی محنت کر کے، اس کو بارانی زمین اور دوسری زمین کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں عشر ہے۔ جس میں بارانی ہے اس میں عشر ہے، اور جس میں دوسرا ہے اس میں 20واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح جانوروں کے اندر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہروں میں چونکہ یہ نہیں چلتی ہیں مسائل، یہاں زیادہ سونا چاندی اور مال تجارت، کسی کے پاس کپڑے کی دکان ہے تو اس کے کپڑے کا مال ہے، کسی کے پاس سٹیل کے برتن ہیں تو وہ مال ہے، کسی کے پاس جوتے کے ہیں تو وہ ان کا حساب لگایا جاتا ہے۔ یہ پیسے ہی کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ تر پیسے کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جن کے پاس مال مویشی ہیں ان کا حساب بھی زکوٰۃ کے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ معدنیات ہیں ان کا علیحدہ ہے، تو وہ شہروں میں عموماً اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس وجہ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کو یہ عبادت سمجھ کر خوشی خاطر کے ساتھ ادا کریں، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ حجۃ الوداع میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرما دیا تھا، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُسُكُمْ، اس کے لیے بطور خاص کہا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ اس کو بوجھ یا جیسے ٹیکس لگائے جاتے ہیں اس ٹیکس کی طرح نہ سمجھا جائے، اور اس کو خوب عبادت کے طور پر چھان بین کر کے ادا کرنے والے اپنی پوزیشن بھی واضح سمجھیں اور دینے والے کی پوزیشن کو بھی واضح سمجھیں۔ جو لینے والا ہے، جو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو وہ دوسرے کی عبادت کو خراب کرے گا۔ اس وجہ سے غیر مستحق کو اگر آپ دیں گے تو آپ اپنی عبادت کو خراب کریں گے، آپ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے خوشی خاطر کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے اور چھان بین کر کے کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ مسائل کچھ تازہ کر دیے ہیں، باقی جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ دارالافتاء میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے رمضان میں ہم سب کو اپنی منشا کے مطابق عبادات ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول بھی فرمائے، اور ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی بنائے۔ یہ طیب صاحب کہہ رہے ہیں مکان کے بارے میں سودا طے ہونا ہے، خریدنے کے لیے رقم نہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے گے۔ قاری محمد فرقان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں، ان ڈاکٹروں نے بائی پاس کا آپریشن بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالی صحت تندرستی نصیب فرمائے گی۔ سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مقدمات میں ملوث ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ میاں عمار معراج صاحب کہہ رہے ہیں میرا دوست وفات پا گیا ہے، محمد ادریس، جس کی عمر 25 سال ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، جنت الفردوس مجھے بے نصیب ہو۔ محمد اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری صحت کے لیے دعا کی جائے، یہ یادگار ہریسہ والے ہمارے یہیں کے نمازی ہیں، وہ عوارضات میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یہ بھائی مسئلہ میں نے بتا دیا ہے،
ایک تولہ سونا پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اور میری خالہ جان وفات پا گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ بھائی ایک تولہ سونا یہ میں نے بتا دیا، اگر صرف سونا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے ساتھ تو یہ نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر ساتھ چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، یہ چیزیں سب کو، تو پھر اس کو اس پیسے کے اندر شمار کر کے دیکھ لیں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اگر پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہے، 40 حصے۔ بہت سے حضرات بیمار ہیں اور انہوں نے دعا کی درخواست بھی کی ہے، سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو وفات پا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں، سارا ہی ملک کی حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت